یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی جو آیات 41 سے 86 تک ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کا قلب ہے۔ ویسے بھی فزیکلی بھی درمیان میں ہیں، اس سے پہلے 40 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں 34 آیات آئیں گی جن پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوگا۔ یہ جو 36 آیات ہیں 41 سے 86 تک یہ قلب ہے، اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں جہاں مثبت احکام دیے جا رہے ہیں وہاں پر جو دو گٹھ جوڑ اسلام کے مقابلے میں بن چکے تھے، قائم ہو چکے تھے، ان میں سے ایک کی طرف بہت ہی بلیغ اور جامع الفاظ کے اندر جو ہے یہاں رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر کے لیے پھرتیاں دکھا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں تاکہ اسلام اور ایمان کے راستے کو روک دیں۔ یسارعون فی الکفر، اب وہ کون ہیں؟ دو کیٹیگریز، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے بھی کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، وَلَن تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین۔ ایک گروہ یہ ہے مخالفین کا، اور جو بھی شرارتیں کر رہے ہیں اس کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم وَلَن تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان میں سے وہ کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرا فریق جو ہے جو اس گٹھ جوڑ کا وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، سمع یسمع سننا، اب اسی سے بنا سامع سننے والا، اور سماع یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب خوب سننے والا، توجہ سے سننے والا، بڑی محنت سے سننے والا، پوری توجہ سے سننے والا۔ سماعون للکذب، اچھا اسے سماع کے اندر آتا ہے مان لینا بھی، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے کیا معنی؟ اللہ نے سن لیا، اس کا مطلب یہ قبول کر دی دعا اللہ نے اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے۔ تو سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، خوب غور سے سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ آتے ہیں سننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ایک اور قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی جاسوس بن کر آتے ہیں۔ انہیں جا کر کہیں اور جو ہے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں جا کر بتانا ہوتا ہے لقوم آخرین لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ ہے اصل میں ایک یہودی وہ ہیں کہ جو بہت ہی کٹر یہودی تھے اور کسی درجے میں بھی کوئی مفاہمت کرنے کو مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ تیار نہیں تھے۔ وہ تو ظاہر بات ہے حضور کے پاس آتے ہی نہیں تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ یہودی درمیانی درجے کے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہاں ان یہودیوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی، ہمیں بھی مومن مانو۔
ہم اگر صرف محمد کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مومن تسلیم کیا جائے۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جو پھر جاسوس بن کر آتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اذا لقوکم آمنا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں۔ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان کا لفظ خاص طور پر آیا، سرکشی، انتہائی سرکش، یعنی جو ان کے سب سرکش ہیں، جو بڑے سردار ہیں، ان کے چودھری ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم کہیں ان پر ایمان نہیں لے آئے ہیں، البتہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹول کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے دوسرا گروپ۔ تو یہ جو دو گروپ ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو یہودی تو نہیں تھے، اوس اور خزرج میں سے تھے، لہذا وہ جب پورے قبیلے ایمان لے آئے تو وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، تو ان پر تو منافقین مشتمل ہو گئے۔ اور دوسرے یہودی کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال محفلوں میں آتے تھے، جاتے تھے، جاسوسی کرنے کے لیے خوب اچھی طرح توجہ سے غور سے باتیں سنتے تھے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کو موڑ دیتے ہیں اس کا موقع اور محل معین ہو جانے کے بعد بھی۔ ایک عبارت ہے، اس میں اس عبارت کے سیاق میں آ کر ایک بات کا ایک مفہوم نکلتا ہے، اگر سیاق و سباق سے کاٹ دیں گے تو اس کا جو مفہوم بدل بھی سکتا ہے۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کلمات آئے ہیں اور جو جس چیز کا بھی موقع ہے وہ ہر جگہ اپنی جگہ پر وہ قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، لازمی ہے، لیکن ہیر پھیر کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب اس میں آگے ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، وہ کہتے ہیں آپس میں، یہاں پہ محذوف سمجھیے کہ جاؤ محمد کے پاس، چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاملہ ہے، کوئی قضیہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، چلو ان کے پاس۔ تو اگر تو وہ تمہیں یہ فیصلہ دے دے فَإِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ، تو قبول کر لینا، پکڑ لینا، اس کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لینا۔ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ فیصلہ تمہارا جو من پسند ہے، جو تمہارا حسب دل خواہ ہے، اگر وہ تمہیں نہیں ملتا تو رد کر دینا۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں ابھی اس کے بارے میں عرض کروں گا اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، لیکن آیت مکمل کر لیجئے۔ تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ انہیں فتنے میں ڈالنا ہے، فتنے میں مبتلا کرنا ہے، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، جو گمراہی کا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے کہ اب واپس آ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، بڑھتے 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 بڑھتے۔ اسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ نے اگر فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ اب انہیں اسی فتنے میں مبتلا رہنے دینا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ خواہ کتنے ہی آپ کے اندر مروت ہے، شرافت ہے، اور آپ کے دل میں خواہش ہے ان کی خیر خواہی کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ کو اللہ کے اس فیصلے کے بعد ان کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑی طویل آیت ہے، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کو میں، یہ جو حواشی ہیں قرآن مجید کے،
جس کا ترجمہ تو ہے حضرت شیخ الہند کا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ حواشی جو ہیں یہاں سے، بلکہ سورہ نساء کے بعد سے سورہ مائدہ کے شروع سے ہی حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ان کا مفصل واقعہ بغوی نے لکھا، امام بغوی یہ بھی ایک محدث ہیں۔ تورات یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت جو کنوارے نہ تھے انہوں نے زنا کیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے مدنی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت اسلامیہ کی تکمیل ہوئی ہے، جس کا بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں تھا، اس کے بعد مزید تفاصیل سورہ نساء میں آئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آخری جو ہے ہر معاملے میں جو آخری احکام ہے وہ اس صورت میں آئے۔ تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ سن 7 میں خیبر فتح ہو چکا تھا، اب وہاں یہودی آباد تھے، وہ گویا کہ مسلمانوں کے محکوم تھے، وہاں سے خراج بھی آتا تھا۔ تو وہاں کے 2 یہودیوں نے، ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا۔ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کنوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود کہ تورات میں اس جرم کی سزا رجم سنسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی بڑائی مانے تھی کہ یہ سزا جاری کی جائے۔ بڑے لوگ تھے، اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لہذا ان کا کہ اب ان کو رجم کیسے کریں گے۔ آپس میں یہ مشورہ کر کے طے ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں ہے، کوڑے مارنے کا ہے۔ تو اور بنی قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ حضور کے معاہدین میں سے تھے۔ بنو قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں اور ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال معلوم کر لیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ معلوم کرے کہ یہ زانی محض کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ وہ زانی اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو، ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر بات ہے حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، تو ہم نے وہ فیصلہ جو ہے ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم نے نافذ کر دیا۔ اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو کہ ذمہ داری ان پر ہے۔ رجم کا حکم دے تو مت مانو۔ ان کے دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر رضامند ہوگے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ خدا کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رجم کا حکم لے آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ تو یعنی اب یہ حضور نے جب رجم کا فیصلہ دیا تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے کہ طے کر کے گئے تھے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا۔ آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریہ تم میں کیسا شخص ہے؟ اب یہ فدق بھی آپ کو معلوم ہے وہی خیبر کے قریب کی ایک بستی تھی۔ باغ فدق کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے ہماری تاریخ میں۔ اس علاقے کے فتح ہو جانے کے بعد فدق کا جو باغ تھا اسے حضور نے اپنے لیے رکھ لیا تھا کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اختیار کریں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے انتقال کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ وراثت میں مجھے منتقل ہو جانا چاہیے باغ۔ حضرت ابوبکر نے فیصلہ دیا کہ نہیں، حضور کی حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو اللہ کے نبی ہیں ہمیں نہ وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے چلتی ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ ناراض بھی رہیں۔ تو یہ شہر فدق کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی۔ آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریہ تم میں کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ یعنی شریعت موسوی، شرائع جمع ہو گئی شریعت کی، یعنی جو بھی شریعت موسوی کے احکام ہیں کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت ہی شدید حلف دے کر پوچھا کہ تورات میں اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ باوجود ہے کہ دوسرے یہود اس حکم چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جس کا پردہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے ذریعے سے فاش بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ تو چونکہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تاہم ابن سوریہ نے
جو ان کا مسلم معتمد تھا، کسی نہ کسی وجہ سے اس کا اقرار کر لیا کہ بے شک تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے۔ بعدہ اس نے اس سب حقیقت ظاہر کی کہ کس طرح یہود نے رجم کو اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور کالا منہ کر کے اور گدھے پر الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے۔ الحاصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد و عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ، آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ کہ اس کو مردہ کر چکے تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ ہے وہ قضیہ جس کے بارے میں ان کا یہ طرز عمل بیان ہوا ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر تو یہ فیصلہ دے دیں کہ کوڑے لگاؤ تو ٹھیک ہے، کر دینا قبول، کسی ہے جی محبت کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ فیصلہ نہ ہو تو مت قبول کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی، اللہ نے جس کو فتنے میں رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہو، آپ کو اس کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب اکالون السحت، سماعون للکذب کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ اکالون للسحت، حرام کو کھانے والے، ٹوٹ پڑنے والے حرام پر۔ اکال، اکلا یاکلو کھانا، آکلن کھانے والا، اکال یہ بھی اسی وزن پر، فعال کے وزن پر مبالغہ، یعنی جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے انسان۔ اکالون، اور کھاتا ہے پیٹ بھر کے، کیا بلکہ حلق تک پر کرتا ہے اپنا، اس کا فرمایا یہ سحت، حرام کو کھانے میں اس قدر جری ہے، بے باک ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ چاہیں تو اس کے مابین فیصلہ کریں اور چاہیں تو اعراض کر لیں، کہہ دیں بھائی نہیں ٹھیک ہے، تمہارے معاملہ تم طے کرو، تم مسلمان تو ہو نہیں، تم میرے پاس کائے کو آئے ہو، تو آپ اگر ویسے چاہیں تو فیصلہ کر دیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ لَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار کر دیں گے، اعراض کر دیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں تمہارے اس معاملے میں فیصل نہیں بننا چاہتا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اگرچہ واویلا کریں گے، دیکھو جی یہ تو نبی ہونے کے مدعی ہیں، رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور ہم ایک مقدمہ لے کر گئے، ہم نے چاہا کہ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اور وہ ہمارا مقدمہ جو ہے سننے کو تیار نہیں، تو یقیناً انہوں نے پروپیگنڈا کرتے، لیکن یہ کہ اے نبی اس سے آپ خائف نہ ہو، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے مابین عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، ان کی بدنیتی تو خود ظاہر ہے، یہ اگرچہ آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم درج ہے۔ وہ شریعت موسوی کے اندر جو ہے شادی شدہ جو لوگ ہوں اور زنا کرے ان کے لیے سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، وہ اس کے باوجود جو ہے روگردانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ رکوع آ رہا ہے 7واں اس سورہ مبارکہ کا، یہ اور اس کے بعد 8واں رکوع، یہ اہم ترین ہے۔ ویسے تو میں نے عرض کیا 41ویں آیت سے لے کر یہاں تک بھی یہ اس قلب سورہ مائدہ کا حصہ ہے، لیکن اب جو مضمون آ رہا ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اس اعتبار سے اہم ترین حصہ ہے کہ اس میں بہت ہی بنیادی باتیں جو ہیں شریعت کے بارے میں، تشریع کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں اور دین کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کے ذمن میں آ رہی ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، نور بھی تھا، روشنی تھی، راستہ دکھانے والی بات تھی۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا،
اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو اللہ کے حکم بردار تھے، فرما بردار تھے۔ آپ کو معلوم ہے جو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ بنی اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست اور ان کی جو قومی جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ تو گویا کہ نبی فیصلے کرتے تھے للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی بن گئے تھے، ان کے معاملات میں فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء، والربانیون والاحبار، انبیاء بھی کرتے تھے اور وہی فیصلے تورات کے مطابق ان کے ربانی بھی کرتے تھے۔ ربانیون، ربائس جنہیں آج کل کہا جاتا ہے، ربائس، یہ ان کے در حقیقی روحانی رہنما، والاحبار یہ ان کے علماء، جیسے ہمارے ہاں صوفیہ اور علماء، تو اسی طریقے سے وہاں پر ربانیین، ربانیون والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، احبار ان کے عالم تھے۔ جو ہمارے ہاں علماء اور صوفیہ کی تفریق ہوئی ہے وہ ان کے ہاں پہلے سے تھی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، بسبب اس کے کہ انہیں پہرے دار بنایا گیا تھا، محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ اب یہاں ایک بہت پیارا نکتہ ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے حوالے۔ قرآن مجید کے لیے آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کے محافظ۔ تو ان احبار نے اور ان ربانیین نے وقتی مصلحتیں دیکھ کر، اپنے مفادات دیکھ کر یا کسی دباؤ کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے اندر جو ہے وہ ترمیمیں کی، کتاب میں تحریفیں کی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا، ان سے طلب کی گئی تھی کہ وہ حفاظت کریں گے اس اللہ کی کتاب کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ اس پر خود گواہ تھے کہ ان کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے، ہم محافظ ہیں اللہ کی کتاب کے، اللہ کے قانون کے، اللہ کی شریعت کے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو اے مسلمانوں مت ڈرو ان لوگوں سے، ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو اور اختیار کرو اور قبول کرو میری آیات کے عوض حال چھوٹی چھوٹی جو ہے قیمتیں، دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے ہماری آیات کا سودا نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہے۔ اب یہ آیت جو ہے جو ابھی آج بھی اب دیکھیں گے کہ 3 دفعہ یہ مضمون آئے گا، اہم ترین مضامین میں سے، حکم بما انزل اللہ۔ اچھا، حکم کا لفظ بہت جامع ہے، کسی معاملے میں فیصلہ کرنا، حکم بننا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا، یہ بھی حکم ہے۔ یہ حکم ہے اندر، باطن کے اندر آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ حکم جو ہے ان دونوں کے اعتبار سے کہ پہلے تو اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون جو ہے اس طریقے سے انسان کے اندر اتر جائے، اس کے ذہن کا اور اس کے یوں سمجھیے کہ اس کے قلب کا ایک حصہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوگا تو وہ حکم ہوگا جو کہ خارجی ہوگا، فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، حکم لگانا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب اس آیات کو ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھیے کہ یہ مجھ پر اور آپ پر بھی منطبق ہو رہی ہے۔ شریعت الہی نافذ نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ کچھ تھوڑے سے جزوی احکام جو ہیں، کچھ وہ حنبلی فقہ کے مطابق سعودی عرب میں ہے، اور کچھ جعفری فقہ کے مطابق جو ہے ایران میں ہے۔ پورا دین اللہ کا جو تو قائم نہیں ہے، سارے فیصلے تو اللہ کی شریعت کے تحت نہیں ہوتے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر واجب کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، فیہا، اس تورات میں، اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، قاتل وہ اس کو قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، اور کسی نے ناک کاٹ دی ہے کسی کی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن،
کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کے قصاص میں اس کا کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور جو اور بھی زخم ہو قیاس کر لو اسی پر، وہ اسی طریقے سے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ کسی نے کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی، تلوار کا وار کیا اور ٹانگ اڑا دی، اس کی پوری ٹانگ اڑائی جائے گی۔ جو بھی جو ہے جروح ہیں، جو زخم ہیں، ان سب کا بھی بدلہ اسی طریقے سے ہوگا۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، تو جو کوئی اس کو معاف کر دے، صدقہ کر دے، ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میں اسے معاف کرتا ہوں، اس نے میری آنکھ پھوڑی، میں بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں معاف کرتا ہوں۔ تو فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس کی اپنی خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو جارح تھا، مجروح کرنے والا، اس کا یہ جرم گویا کہ ختم ہو جائے گا اگر وہ مجروح جو ہے وہ اسے معاف کر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی مضمون آ گیا۔ اور جو فیصلے نہیں کرتے، اپنی رائے نہیں بناتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہی تو ظالم ہے۔ اور ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید کے اندر آیات نازل ہوئی کہ کیا تم جانتے ہو ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، بتاؤ دو فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے، اطمینان، امن۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، الذین آمنوا، وہ نہیں، الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی کوئی آلائش شامل نہیں ہونے دی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا؟ وَمَن یؤمن، اللہ پر ایمان لائے، فمن آمن ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، تو وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو جب صحابہ نے کہا کون شخص ہوگا، کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو گویا کہ پھر یہ تو آیت جو ہے بہت ثقیل ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا اس آیت میں جو ظلم سے مراد شرک، یہاں مراد ہے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف کسی اور چیز کے مطابق فیصلے کرتے تو وہ شرک تو ہو گیا۔ گویا کہ آپ نے اللہ کو مطاع نہیں مانا، کسی اور کو مان لیا، اللہ کو زبانی کلامی مان رہے ہیں لیکن اصل میں تو اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو۔ آثارہم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو فرما نبیون والربانیون والاحبار، وہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، اور ان میں سے جو واقعتاً مخلص اور واقعی صحیح معنی میں ان کے جو روحانی پیشوا تھے، اور وہ کہ جو بڑے عالم تھے کہ جو واقعتاً صحیح فیصلے کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہی کے حوالے اللہ نے کیا تھا اپنی کتاب کی حفاظت کو۔ تو یہ ہم وہ اس کے معنی میں ہے، وقفینا علی آثارہم، انہی کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا۔ اب یہ مصدقاً دو معنی اس کے ہیں، ایک تو یہ کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا یا اس کے بعد کے انبیاء کے صحیفوں میں کہ ایک مسیح آئے گا جو تمہیں تمہاری جو خباثتیں ہیں ان سے بھی اور جو دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اس سے نجات دلائے گا۔ اس کا مصداق بن کر، ان خبروں کا مصداق بن کر، ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے تورات کی تصدیق